Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. कहने को ना मैं कह सकूं, कहने को मैं ना कह सकूं, अल्लाह जाने मेरी छुपी आवाज़ को, अल्लाह जाने मेरी छुपी आवाज़ को, कहने को मैं ना कह सकूं, कहने को मैं ना कह सकूं, अल्लाह जाने मेरी छुपी आवाज़ को। गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ, औकात यही है, लेकिन उस दर से नहीं हटता हूँ, उस दर से नहीं हटता हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मैं पाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं पाता हूँ। तुम भी कोशिश करो मेरी तरह गुलाम मुस्तफ़ा बनने की, तुम भी कुछ न कुछ कोशिश करो, जब तक अंदर तकवा और खुदा का खौफ न पैदा हो। ये चीज़ें ज़ाहिरी कुछ न करेंगी। सहाबा के पास तो खाने को नहीं था, बदन ढकने को कपड़ा नहीं था, खुदा उनके पास था, आका उनके पास थे, सब कुछ उनके लिए मुसख्खर थी, कुरान उनके लिए उतरता था। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, खुदा इनसे राज़ी, खुदा से राज़ी, खुदा इनसे खुश है, ये खुदा से खुश है। जब तक अंदर सच्ची मोहब्बत की बिजली न जले सब फायदा बेकार, ये सब बेकार। अंदर निफाक ना हो, खुदा रसूल से सच्ची मोहब्बत, ये चीज़ें हैं भी तो कोई हर्ज नहीं, भी तो फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल सच्चा है खुदा से नहीं से। दिल सच्चा नहीं, वक्ती तौर से रस्में अदा करना, फिर वही के वही हालात, वही के वही काम करने, फ़र्क ना पड़ना। बताओ, तो थोड़ा नैत ख़्वानी करते हैं और खुदा से ही दुआ मांगते हैं, जैसे वो अच्छा शेर आए आए, काश तेरे दिल में प्यार जागे। इन चीज़ों से क्या होता है? खाने पीने की खास बात होती, कहते खूब ऐसे बनाओ, रोज़े में ऐसे खाओ, इसका खास एहतमाम बस इससे बचने को बताया। हम लोग फंसे हुए हैं खाने पीने में चीज़ें। वो तो रोज़े रखते थे, आका पहाड़ को सोना कर सकते थे, लेकिन चाहते थे ऐसे हालत में रहो तो अच्छा है। असहाब सुफ़ा बेहोश होके गिरते थे, आके नहीं कहते थे सब्र करो अल्लाह अजर देगा, और कमज़ोर बातें करनी है, मसलन इंसान पे वक्त आ जाता है गुजार लो, और ये ऐसा नहीं कहते। आके उनको कहते कि तुमको पता हो कि तुम्हारे यहाँ अल्लाह के यहाँ कितनी रहमत और कितने करम हैं,
تم تمنا کرتے یہ بہوشیاں، یہ گرنے، یہ مصیبتیں اور زیادہ ہوں، ایسے ان کو مضبوط کرتے تھے۔ آقا عاجز نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکتے، سب کچھ کر سکتے تھے۔ اس وقت سے اچھا ان کو جنت کے میوے کھلا سکتے تھے، پہاڑوں کو ان کے لیے سونا بنا سکتے تھے۔ صحیح حدیثوں میں کہا اگر میں چاہوں تو یہ کر دوں وہ کر دوں، خدا کی قسم سب کچھ کر دیں۔ اگر ان سے جڑنا ہے تو تھوڑا صبر کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں زیادہ نہ لگو۔ خدا دل میں محبت کی بجلی، اخلاص کی بجلی، تقوی کی بجلی جلائے۔ ساری باتیں اس میں ہیں، اس میں نہیں ہے کہ سارا وقت کھانے میں لگا دیا، ان چیزوں میں لگا دیا، عبادت اور معافی میں اپنی تزکیہ باطن کے لیے وقت نکالا ہی نہیں۔ وظیفوں میں نہ گئے، نمازیں جماعت سے نہیں، اور بہت سے ہم لوگوں میں نقص ہیں، کوئی فائدہ۔ آئے 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 جس کو کسی سے محبت ہو، اس کی محبت سے تعلق کی خوشی اس کو سب سے، اس تعلق میں کمزوری آئے یا کمزوری سے ڈرتا ہے میرا وہ تعلق کمزور نہ ہو جائے، اس سے چیزیں ظاہر لگتی ہیں، اس کا دل نہیں لگتا ہے، وہ اپنی اصلی تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے اصلی تعلق میں بہت کمزور ہیں، خدا رسول کے، ہماری نمازوں میں کمزوری، ہمارے تقوی میں کمزوری، گناہ چھوٹنے میں کمزوری، گناہ پہ رونے میں کمزوری۔ بتاؤ، جو ان کی دل کی خوشی کی بات تھی، اصل میں اس چیز میں ہم جمتے نہیں، جمتے ہیں، سنتے ہیں حضور کی چھوڑ دیتے ہیں، حکمن سنتے چھوڑ دیتے ہیں، کہا کہ مونچھوں کو کاٹو داڑھی کو رکھو، ہم کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کو کاٹتے ہیں، مونچھوں کو رکھتے ہیں، بات مانی ہے۔ کہا جو جماعت سے نماز نہ پڑھ کے گھروں کو آگ لگا دوں، ڈر لگتا ہے، آئے 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 ڈر نہیں لگتا۔ وہ پوچھو سکون سے کہتے ہیں ہاں پڑھ لیتے ہیں، رہ جاتی، ایسے بولتے ہیں۔ اگر ہمیں ڈر ہو، خوف ہو ان کی عظمت کا، جان نکلے، حکم فرمایا تھا، پڑھتے بھی نہیں ہیں، ندامت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، اور کچھ کرنے لگتے ہیں تو مصیبتیں آتی ہیں تو کچھ لگ جاتے ہیں۔ مصیبت آئی ہے تسبیح پڑھو، مصیبت آئی ہے نماز پڑھو، مصیبت آئی ہے کسی پیر فقیر کو ڈھونڈو، ماں کسی کو، دعا کرو، مزاروں پہ پھرو، شرک کرو، شرک کرتے ہیں۔ آقا جی نے مزاروں سے منع فرمایا تھا۔ پھر کہا تم کو موت یاد آئے گی، آخرت کی فکر تم کو ہوگی، دنیا سے تمہارا دل ہٹے گا، اس لیے اجازت دے دی۔ اب وہاں ڈھول بجتے ہیں، باجے بجتے ہیں، پتہ نہیں مجرے ہوتے ہیں، خدا دیکھ رہا، اخباروں میں دیکھا ہے کچھ۔ یہ طریقہ اسلام کا تو نہیں ہے، نئے طریقے نکالتے ہیں، نہیں یہ اولیاء کا ادب ہے، صحابہ کا ادب نہیں تھا۔ حضور کے وقت آقا نے ایسی چیزیں سکھائی تھیں، ادب محبت دل میں تمہارے ہے، بس کافی ہے، عمل کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ دیکھو جا کے کیا ہوتا ہے مزاروں پہ، طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، شرک سے بڑی بلا بری بلا نہیں ہے۔ آقا جی شرک اخفا من دبیب النملہ، یہ اتنی باریک چیزیں، چونٹی کی چلنے سے کالی رات میں، کالے پتھر پہ چونٹی چلے کالی رات کو، اس سے زیادہ یہ باریک ہے، مخفی ہے، دکھتی نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اصل معاملے ہم بھول جاتے ہیں، پھر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بہت احتیاط کیا کریں۔ یہ پہلے میں نے وضاحت سے کہا، وہ ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو وہ یزکیہم، تم کو پاک کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تم کو رحمت میں لانے والے، رستے پہ لگانے والے، خدا سے ملانے والے، ہر مصیبت سے چھڑانے والے، ان کا نام رحمت للعالمین ہے، عالم کی، تو ہر معاملہ وہ تمہارا سیدھا کر سکتے ہیں۔
تو ان سے محبت کا تعلق پیدا کریں گے تو ہوگا. تو کچھ ان کی باتیں کی ہیں اور کچھ ان کی تعریف کریں گے کچھ. ہاں جی، تو ان سے روحانی رابطہ پیدا ہوگا تو فائدہ پہنچے گا. یہ روحانی رابطہ کسی کے سمجھ میں آنے والی چیزیں جب تک کہ وہ کچھ دیکھے نہ، تبدیلی نہ ہے. وہ یہی کہتے جو کہہ کے چلے گئے اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا جو کہہ کے چلے گئے یہ علیحدہ بات ہے، یہ آپ کریں. لیکن اس کے علاوہ ان کی جو قوت، زبردست قوت، سبحان اللہ، تم کو عبادت ہر چیز میں طاقت دے گی، وہ بہت زبردست ہے. جب ان سے محبت کا رابطہ پیدا کرو گے تمہاری عبادت میں تیزی آئے گی، تمہارے گناہوں کی معافی تم کو ملے گی، تم گناہوں پہ پچھتاؤ گے، گناہوں کرنے سے بھاگو گے. اگر ہوں گے تو ان پہ روتے رہو گے، جان چھڑانے کی کوشش کرو گے، پھر آگے تمہارے لیے اور چیزیں بہت کھلیں گی. ہاں، بہت زبردست طاقت ہے یہ. جب کچھ محسوس ہوگا، کچھ کرو گے، پھر کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا ہے. جیسے ڈاکٹر بعض چیزیں مریض کو انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی، پھر کہتے کچھ محسوس ہوا، کہتے ہاں گرمائش محسوس ہوئی ہے، کہ زیادہ تو نہیں کہ بےہوش نہ ہو جاؤ، ربڑ ڈال کے نا اس کو انجیکشن یہ بیٹھا ہوا ہے منحوس ہے. ہاں، تو پھر وہ قائل تھوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں قائل کرتی ہیں جب انسان کا کچھ اس میں معاملہ چلتا ہے. اس لیے جب تک کہ معاملہ اس کا نہ چلے فیض کا، اس کو بیان کرنا، اس کو پریشان کرنا، ہو سکتا ہے انکار کر دے، ہو سکتا ہے 4 تسبیحیں پڑھے وہ بھی نہیں پڑھے. یہ کون سی بات بیچ میں کہ فیض آتا ہے نہیں آتا؟ کیونکہ اس حقیقت تک پہنچے نہیں ہے نا. آقا جی ابتدا کے دروازے سے کھول گئے ہیں. جنہوں نے اس پہ محنت کی ہے انہوں نے بڑا کچھ پایا، محنت کے بعد سب کچھ پایا ہے. پھر شریعت کی بات کہی ہے، حقیقت کی کہی ہے، بڑی چیزیں نکلی ہیں قرآن حدیث میں. جیسے چیزیں پہلے بھی موجود تھیں. دوسری مثال لے لیں دنیا کی، انہوں نے محنت نہیں کی اس مادیات پر، ہاں جی، اس سائنس پر، لیکن اچھا ہی کیا نہیں کیا، خدا لگے رہے. لیکن جنہوں نے محنت کی چیزیں پہلے بھی تھیں، محنت نہیں کی تو ظاہر نہیں ہوئی. اب ظاہر ہوئی ہے نا. تمہارے پاس سائنس میں کیا کچھ نہیں آیا ہے، کیا کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن آقا کی غلامی میں سائنس ٹیکنالوجی سب فیل خود ہی ہو جاتے ہیں بغیر اس کے وسائل کے. یہ چیزیں وسائل تمہارے پاس سائنس کے موجود ہیں، یہ تحقیقات اور کیسے اس کی ترتیب چلو گے، نہیں ہے تو رہ جاؤ گے. ان کے پاس چیزیں نہیں بھی ہوں رہ نہیں سکتے، خدائی طاقت آ جاتی ہے، کوئی معجزات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت عمر، ان کے پاس کوئی ٹی وی تو نہیں تھی، ٹی وی تھی یا فکس تھا یا ٹیلی فون تھا، وہ بات کرتے نہاوند عراق میں. انہوں نے ایسے بات کی. کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ تم نہیں کر سکتے، وہ تم سے اعلیٰ مقام میں تھے. اس لیے خدا رسول کی محبت میں زیادہ انہوں نے ادھر محنت کی تھی. ان کے لیے چیزیں ویسے ہی ہو جاتی تھی. دیکھا ہوئی ہے نا، اور بھی بہت سے ایسی باتیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں. ہاں جی، اب ان چیزوں میں کیا ہے؟ تو رب لباب کیا بات کا میں بتاؤں کہ اصل میں ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. زندگی ایک دفعہ ملتی، دوبارہ نہیں ملتی. اگر ایمان ہمارے ہاتھ سے گیا، سمجھو دنیا سے تمہاری جائے گی. وہ تو کسی کے پاس نہ اچھے نہ برے، وہ تو جان ہی مرنا ہی ہے. لیکن ایمان گیا نا تو موت کے بعد تمہارے لیے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے. ہاں، مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے. اور آقا جی ناس نیام، لوگ غفلت میں ہیں، سوئے پڑے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب وہ مرتے ہیں ان کو پھر پتہ چلتا ہے، ہوش آتی ہے کہ ہم نے کیا کر بیٹھے. تو مقصد فرمایا میں جیسے چلاتا ہوں ویسے چلو. اور میرے میں بہت کچھ ثبوت دیکھتے دنیا آخرت کے، جو کسی میں تم کو ایسی باتیں نہیں ملیں گی. تو اپنی باتیں منوانے کے لیے آقا جی سے معجزات صادر ہوتے. تو وہ چیزیں صادر نہ ماننے والا بھی مانتا تھا. اسی قصہ مختصر، ہم نے دنیا چھوڑنی اس پہ چلنا نہیں. جب ہم عہد کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کا، ہم کو نبی کریم کی تعلق اور محبت کے قریب زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم میں ایمان والی قوت پیدا ہو اور ہمیں کچھ فیض محمدی چلے. ہم کچھ عالم غیب کی مشاہدات کریں تاکہ ایمان قوی ہو. ایمان قوی بعض انسان کا باتوں سے ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے کمزور رہتا ہے، لیکن جب خود مشاہدے کرتا ہے دیکھتا ہے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. آقا جی صحابی کو پوچھا کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی؟ کہا ایمان والے جیسے کرتے ہیں. ایمان کی حالت. کہا کیسے ایمان کی حالت؟ وضاحت کرو.
کل صبح ہوتی شام کی انتظار نہیں تھی، دنیا کو مثلاً کچھ نہیں دیکھتا ہوں، یہ ختم ہی ختم ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، اس کی تو میرے بات ختم ہو گئی ہے، کہ قیمتیں کچھ نظر نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، کرامن کاتبین کچھ لکھتے ہیں تو ان کے قلم کی آواز سنتا ہوں، عرش کو خدا کے دیکھتا ہوں، جنت والوں کو دیکھتا ہوں خوشحالی میں ہے، جہنمیوں کو دیکھتا ہوں اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں اور پریشان حال ہیں۔ دیکھا، یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر یقین بنتا ہے کہ سنا تھا دیکھا بھی، ہم نے جانا بھی آگے، ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے کہا موت کو بہت یاد کرو سرکار نے، کہ تم کو ادھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ موت کو یاد کرو، اور دنیا سے بچو کہا، بلکہ امیروں کی ملاقاتوں سے بچو فرمایا ہے، یہ تمہاری آخرت خراب کرے گی، یہ جادو سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اسر من ہاروت و ماروت، جو اس کے پیچھے لگا وہ کتا بن گیا، یہ جیفا ہے، مردار جانور ہے، لیکن اس سے چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ اس سے چھٹکارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے کام کرو، ہاں تو کرو گے ٹھیک ہے دنیا، لیکن نہیں چھوڑ سکو گے۔ جب یہ دل سے نکل جائے تو پھر تمہارے پاس دنیا کی بادشاہ بھی بن جاؤ، تم کو کوئی نقصان نہیں ہے، کشتی پانی پر چلتی رہے تو ٹھیک ہے۔ کشتی میں پانی آ جائے، کشتی بھی گیا، وہ کشتی والا بھی گیا۔ دنیا کے اوپر چلتے رہو، آخرت کے فائدے اٹھاؤ، اور یہ دل میں نہ گھسے تو پھر یہ دنیا تم کو لاکھوں کروڑوں مل جائے، کوئی بات نہیں، عبادت بنے گی۔ اسی کا مال اچھا صالح آدمی کے لیے، جو صالح نہیں اس کے پاس مال آئے گا وہ کیا کام کرے گا، تم کو پتہ ہی ہے، ظلم کے کام کرے گا، خود بھی مصیبت کے کام کرے گا، لوگوں کو گناہوں میں لگائے گا، ہاں جی، غلط فلمیں چلائے گا، شراب پیے گا، یہ عام ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی آقا جی نے دعا کی تھی کہ فرمایا تھا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جس کا رزق تھوڑا ہو۔ رزق زیادہ آدمی کو تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، بہت سے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، بہت سے اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ صالح آدمی ہے اس کے لیے یہ چیز اچھی ہے، تو اللہ دنیا بھی دے ہم کو، صالح بھی کرے، یہ دعا تو آپ کو اچھی لگے گی۔ ہاں، تو اللہ کرے ہم صالح بھی ہو جائیں، دنیا بھی ملے، سمجھ گئے۔ اگر آپ صالح بن جاتے دنیا آپ کے ہاتھ سے نہیں جاتی، دنیا خود آپ کے قدموں میں گرے گی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم یہ جو لب لباب یہی ہے کہ ہم کو ہر وقت ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایمان کی مضبوطی خدا رسول کی محبت سے ہوتی ہے۔ اسی آقا جی نے 3 دفعہ کہا الا لا ایمان لہ، 3 دفعہ کہا۔ اس میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، اور جس میں محبت ہوتی ہے بات کو بڑی دل سے مانتا ہے، اور گھڑی گھڑی کوشش کرتا ہے اور بھی مجھے کہا جائے میں اور بھی کروں۔ تو خدا تعالی ہم کو آپ کو محبت نصیب کرے تاکہ یہ سوچیں ہی ختم ہو جائے۔ محبت والا بغیر بریک کے چلتا ہے، اور انشاءاللہ ہم تم بغیر بریک کے چلیں گے۔ چلو اچھا، میں یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟